أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے انسان کے ذمے دو حق بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو حق وہ ہے جو انسان کے اوپر اللہ کا ہے، انہیں حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک حق وہ ہے جو انسان کا انسان پہ ہے، انہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ جس طرح حقوق اللہ کو پورا کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور اسی طرح حقوق العباد کی پاسداری کرنا بھی ہر مسلمان کے اوپر فریضہ ہے۔ حقوق العباد کے معاملے میں والدین کے حقوق بیان آپ کے سامنے کیے، زوجین کے حقوق، میاں بیوی کے، اولاد کے کیا حق ہیں، اور گزشتہ مجلس میں اس بات کا آغاز کیا تھا کہ مسلمان کے مسلمان پر حق کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث امام مسلم صحیح مسلم کے اندر لے کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حق المسلمی علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان 6 حقوق میں سے 2 کا تذکرہ گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ ان میں پہلا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ۔ اور دوسرا، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، مسلمان اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، مسلمان مشورے کے لیے بلاتا ہے، مسلمان کھانے کے لیے بلاتا ہے، بلکہ حکماً اللہ نے فرمایا ہر مسلمان کو وَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسرے کو کھلانے کی کوشش کرو، دوسرے کو کھانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ 2 حقوق آپ کے سامنے عرض کیے تھے، اور تفصیل کے ساتھ یہ بات، اور اپنے آپ کو اور آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم سب اپنا جائزہ لیں، کیا ہم ان حقوق کی پاسداری کر رہے ہیں؟ اگر تو کر رہے ہیں تو پھر یقینی بات ہے اللہ کے ہاں سرخ روح ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان حقوق کی پاسداری نہیں کر رہے تو صرف حقوق اللہ کی بنیاد پہ کامیابی ممکن نہیں ہے، جب تک حقوق العباد کو بھی پورا نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کا فہم اور سمجھ عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، تیسرا حق جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب تجھ سے خیر طلب کی جائے تو خیر خواہی کرو۔ اور اس کا دوسرے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ چاہے اس کا دوسرا مسلمان بھائی اس کے پاس حاضر ہے یا نہیں ہے، اس کی خیر خواہی کرے۔ اور یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ جس دین کے میں اور آپ دعوے دار ہیں، اس دین کے متعلق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، الدین نصیحہ، یہ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔
لوگوں نے عرض کیا خیر خواہی کس سے جی؟ آپ نے فرمایا اللہ سے، اس کے رسول سے اور عام مسلمانوں سے۔ پھر عرض کیا گیا اللہ سے خیر خواہی کیا ہے؟ کہا اللہ کے حکموں کی تعمیل، اس کے فرمودات، اس کے احکامات پہ چلنا، اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، یہ حقیقتاً اپنے ساتھ ہی خیر خواہی ہے اگر اللہ رب العزت کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ دوسرا، رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا کہ جس نبی نے ہمیں خیر کے سارے رستے بتائے، جنہوں نے ہر برے رستے سے ہمیں بچنے کی تلقین فرمائی، جنہوں نے ہمارے متعلق یہ فرمایا کہ تم بھاگ بھاگ کے جہنم میں گر گئے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ پر۔ اب نبی مکرم نے تو خیر کی ہر بات بتا دی، اب ہماری خیر کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کی ہر فرمان کو اپنے لیے لازم تصور کریں۔ اور ایک خیر خواہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ یہ بات یاد رکھیں، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں مسلمان ہوا، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو نبی کریم نے 3 باتوں کی مجھ سے بیعت کی، کیا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، بیعت کا مطلب عہد کرو، میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو 3 باتوں پہ۔ سب سے پہلی بات کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کے مبارک ہاتھ پہ بیعت کی 3 چیزوں کی، علی اقامت الصلاۃ، کہ میں نماز پڑھوں گا، کہ اللہ نے جو فرائض مجھ پہ عائد کیے ہیں ایک دن اور رات میں 5 وقت کی جو نماز فرض ہے، مسلمان ہونے کے بعد میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، اور نبی کریم جب بھی کوئی مسلمان ہوتا اس کے ساتھ انہی 3 باتوں پہ ایگریمنٹ کرتے۔ سب سے پہلی بات اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں سے غرباء کا حق نکالنا، زکوٰۃ دینی، اور تیسری بات والنصح لکل مسلم، میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ اور اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو نور سے بھر دے، یہ ایسے متبع سنت تھے، رسول اللہ کے اتنے فرما بردار تھے، آج ان کی زندگی کے واقعات جب پڑھتے سنتے ہیں تو ہمیں افسانہ لگتا ہے، کیا ایک انسان ایسا بھی کر سکتا ہے؟ یہی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مرتبہ ایک گھوڑے کی خریداری کے لیے منڈی میں گئے، ایک شخص سے پوچھا، اس نے اپنے گھوڑے کی قیمت 300 درہم بتائی، انہوں نے کہا ڈن۔ پھر جب گھوڑے کو چاروں طرف دیکھا تو سوچنے لگے یہ بیچارہ لا علم ہے، اس کے گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے۔ پھر اسے کہنے لگے، حالانکہ وہ ڈن کر چکا، کہنے لگے نہیں، اگر میں تمہیں 400 درہم دے دوں؟ وہ کہنے لگا جی میں تو 300 پہ ڈن کر دیا، اگر آپ کی مرضی ہے۔ آپ پھر چکر لگایا، اس گھوڑے کو چلا کے دیکھا، پھر آ کے کہنے لگے نہیں، میں اسے 500 درہم میں خریدتا ہوں۔ وہ بڑا متعجب ہوا، کہنے لگا جی میں اس پہ راضی تھا، آپ جیسے آپ کی مرضی ہے، حتیٰ کہ 800 درہم اسے دے کے گھوڑا خرید لیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے پوچھا، جریر تمہیں 300 درہم میں مل رہا تھا، 800 درہم دے کے لے رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کی قسم، جب میں مسلمان ہوا تھا تو میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایگریمنٹ کیا تھا۔ کیا؟ میں نے یہ معاہدہ کیا تھا، اقام الصلاۃ، نمازیں پڑھوں گا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دوں گا، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اللہ کی قسم اس بیچارے کو اپنے گھوڑے کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، اور میں نے جب سوچا کہ اس گھوڑے کی اتنی قیمت ہونی چاہیے
اس لیے میں نے رسول اللہ کے ایگریمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ خیر خواہی کی. کیا آج میں بھی مسلمان ہوں, اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں, اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, اس نبی کا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, کیا ہم بھی کبھی ایسا زندگی میں سودا کیا ہے کہ ہمیں ایک سودا مل رہا ہو اور ہمارے علم میں بھی آ جائے کہ یہ لا علمی میں کہہ رہا ہے, اور ہم نے خیر خواہی میں اسے کہا ہو نہیں تیرا سودا زیادہ کا ہے اس لیے مجھ سے زیادہ لے لو؟ جب ان کے دل میں یہ خیر خواہی تھی نا, اللہ بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا تھا, کیونکہ اللہ کا اصول, دستور اور قانون ہے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پہ رحم کرے تو زمین والوں پہ تم رحم کرو. جب زمین والوں پہ رحم کیا جاتا ہے تو آسمان والا خود رحم کرتا ہے. آج میں اور آپ, اللہ نے ہمیں زندگی کے مختلف مناصب پہ بٹھایا ہوا ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے منصب کی قدر کرتا ہے. قدر کیا ہے؟ جو اللہ نے اسے منصب عطا کیا, جو عزت اور شرف عطا کی, وہ اس کا لحاظ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ عطا کیا ہے, میں اس کا حق ادا کروں, میں لوگوں کے ساتھ خیانت نہ کروں, میں اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے لوگوں کو تنگ نہ کروں. اللہ نے مجھے یہ منصب عطا کیا ہے. آپ دیکھیں قارون جب اپنی دولت پہ اس نے فخر کیا تھا نا, تو صالح اور نیک لوگوں نے اور انبیاء نے انہیں کہا تھا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرو, لیکن اس نے تکبر کیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے زمین میں دنسا دیا تھا, بشمول سارے خزانوں کے زمین کے اندر دنسا دیا تھا. اور اللہ یہ ہم کاروبار کرتے ہیں, ہم ملازمت کرتے ہیں, کسی منصب پہ بیٹھتے ہیں تو یقین جانیے اپنی تعلیمی قابلیت پہ نہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہم سے بہتر تعلیم یافتہ ہیں لیکن انہیں یہ منصب نہیں ملتا. اگر کوئی منصب ملا ہے تو یہ اس اللہ کی عطا سمجھنی چاہیے اور اسے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن جس کی سختیوں کو کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا, وہاں اللہ ہمارے ساتھ نرم رویہ اختیار فرمائے, اللہ ہم پہ رحم فرمائے, اللہ ہمارے ساتھ خیر کرے. آج مسلمان کو مسلمان کے ساتھ خیر کرنی چاہیے, مسلمان کے متعلق اچھی سوچ رکھنی چاہیے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ نے اچانک کہا ابھی ایک بندہ آئے گا, میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ وہ بندہ جنتی ہے. تھوڑی دیر گزری, ایک نوجوان آیا, آ کے مجلس میں بیٹھ گیا. اسی طرح وقت گزر گیا, سب لوگ چلے گئے. دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ نے پھر کہا ابھی تمہارے اندر ایک شخص آئے گا, میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. پھر وہی صحابی, وہی نوجوان آیا, آ کے بیٹھ گیا. تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بچہ تھا تو میں نے ان کے پیچھے چل پڑا. انہیں کہا کہ میرے بابا کے ساتھ میرا کچھ کلیش ہو گیا ہے, میرے بابا مجھ پہ ناراض ہو گئے ہیں, اگر آپ کچھ دن مجھے اپنے پاس رکھ لیں. انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ ان کے ساتھ چل پڑے, دن رات ساتھ رہے. جب ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, آخر کہنے لگے چچا بات یہ ہے کہ میرے باپ سے ساتھ ناراضگی کوئی نہیں, وہ میں نے ایک ہیلا کیا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک جنتی شخص آئے گا. دوسرے دن پھر کہا, تیسرے دن پھر کہا, ہر دفعہ آپ ہی تشریف لائے, لیکن میں نے آپ کے اعمال دیکھنے کے لیے کہا کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ نے 3 دن مسلسل آپ کو جنت کی بشارت دی. نمازیں بھی آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں,
تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور فلاں فلاں معاملے آپ بھی کیے، ہم بھی کرتے ہیں، مجھے کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگے، بیٹے وہ راز پانا چاہتے ہو کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دی؟ انہوں نے کہا ہاں، 3 دن سے یہی کھوج لگانے کے لیے تو آپ کے ساتھ ہوں۔ تو کہنے لگے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے اپنے دل کے اندر کبھی کسی مسلمان کا بغض نہیں پالا۔ تو یہی وہ سبب تھا کہ مسلمان کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھنا۔ ہاں، اگر کوئی برا ہے تو بغض رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی سے محبت کی اس لیے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ کردار کا اچھا ہے اس لیے محبت کی کہ وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر ایک اچھا کردار کا حامل ہے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اگر کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے کہ اس کا کردار گندا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، سرکش اور باغی ہے، اس لیے اس سے بغض رکھا۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو عطا کیا تو اللہ کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے۔ فقد استکمل الایمان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، مکمل کر لیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے، کیونکہ ہماری دوستی دشمنی اللہ کی وجہ سے نہیں، اپنے مفادات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو مسلمان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری یہ ایک بہت نیک انسان تھے، تابعی تھے، یعنی تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، اس سے علم حاصل کیا ہو، اس سے تربیت لی ہو، اور ایمان کی حالت میں ہی موت آئی ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ نبی مکرم نے 3 ادوار کو بہترین کہا خیر القرون کرنی، دنیا میں سب سے بہترین زمانہ جو پہلے گزر چکا یا قیامت تک آئے گا، سب سے بہترین زمانہ میرا، یعنی جب آپ اور آپ کے صحابہ ہیں۔ آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوا۔ دوسرا فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد اس سے اگلا زمانہ یعنی تابعین کا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تیسرا زمانہ تبع تابعین کا۔ تبع تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس سے تربیت حاصل کی، ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے تبع تابعی کہتے ہیں۔ یہ 3 ادوار رسول اللہ نے کہا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا باقی سب چھان بورا ہے، ہم چھان بورا ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر میں یہ وہ پاکیزہ اور مقدس انسان تھے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ملا اور انہوں نے یہ بات، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے میرے ساتھ کی، اور قسم کیا کھائی، جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم چاہو تو میں خدا کی قسم کہہ کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے صحابہ کرام کی زبان مطہرہ سے یہ بات سنی۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے وہ ہیں، وہ نیک لوگ ہیں جو بندوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں اور انہیں ایسی اعمال کی تلقین کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم اس بات کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک، اے اللہ مجھے اپنی محبت کا رزق دے اور ان لوگوں سے محبت عطا فرما جن سے تو محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنا الیک، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی محبت نصیب فرما جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں صحابہ کہتے تھے بندوں میں سب سے بہترین بندہ جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہے
جو بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں اور ایسے اعمال کی ترغیب دیتے ہیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے. اور اس روئے زمین کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو خیر خواہی کو عام کرتے ہیں، یعنی خود بھی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں اور لوگوں کو خیر خواہی کی تلقین کرتے ہیں، انہیں خیر خواہی کی دعوت دیتے ہیں. ان کا کردار ہی ان کی ایک مجسم تصویر ہوتی ہے. ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ مثالیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا خیر خواہ ہے، اس نے ہمیشہ خیر کا سوچا. آپ بعض ڈاکٹرز کے متعلق، بعض ذمہ دار آفیسر کے متعلق سنتے ہیں کہ وہ شخص اتنا خیر خواہ ہے کہ وہ اٹھ کے نہیں جاتا جب تک سائل اس کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، جب تک وہ اپنے سائل کے مسائل کو حل نہیں کرتا اسے چین نہیں آتا. ایسے بھی صاحب کردار لوگ ہیں. جہاں بہت سے بد کردار ہیں وہاں صاحب کردار بھی ہیں. اللہ ہمیں بھی ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ نسخہ کیمیا بتایا خیر خواہی کیسے ہو سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام ابو داود نے اپنی سنن ابو داود میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. والمؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے. یکف علیہ، وہ اس کا نقصان ہوتا نہیں دیکھ سکتا ہے. اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو اسے تنبیہ کرتا ہے کہ یہ جو کام کرنے لگے ہو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ جو رشتہ کرنے لگے ہو تمہارے لیے خیر کا سبب نہیں ہے، یہ جو فلاں ایگریمنٹ کرنے لگے ہو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کی نقصان ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اور ایک فرمایا وہ اس کی غیر موجودگی میں وہ ہے نہیں اور اسے پتا بھی نہیں میرا بھائی میرے لیے کیا کر رہا ہے. وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. نبی کریم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا جو کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ پا کے اس کی حفاظت فرمائے گا. آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید دوسرے کو بے عزت کر کے عزت ملتی ہے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے عزت ہمیشہ عاجزی کے اندر رکھی ہے، دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے اندر رکھی ہے. آپ جتنا اپنے معاشرے کے اندر خیر کو پھیلائیں گے اللہ اتنی آپ کو بلند اور عزت نصیب فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے. یقین جانیے اس میں کوئی شک نہیں، وہ کہنے والا ہے یا سننے والے، اس معاملے میں ہم سخت 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 کوتاہی کا شکار ہیں. ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ جو جرم ہم سے ہو رہا ہے جو مسلمان کی خیر خواہی نہیں. آج یقین جانی ایک وقت تھا مسلمان چاہے کسی کا واقف تھا یا ناواقف، اگر وہ مسلمان کے متعلق لوگوں کو اتنا یقین تھا کہ یہ نہ بدعہدی کرے گا نہ امانت میں خیانت کرے گا. ایک وقت تھا مسلمان تاجر کسی منڈی میں اپنا سامان لے کے اترتا، لوگ سارے ویپاریوں کو چھوڑ کے مسلمان تاجر کی طرف لپکتے کہ یہ دیانتدار لوگ ہیں، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ چیز میں ملاوٹ نہیں کرتے، یہ ناپ تول میں دھوکہ نہیں کرتے. آج یہ قسم میں اپنے یا اپنی اولاد کے لیے دے سکتا ہوں؟ جس پوزیشن میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، کیا جو انسان جس منصب پہ ہے کیا وہ اپنی دیانت کی قسم دے سکتا ہے؟ اگر ہمیں اس بات پہ شرمندگی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی ہوگی.
تو اللہ کی قسم اگر ہم اپنے معاشرے میں خوبصورتی، حسن چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر خیر پھیلتی ہوئی چاہتے ہیں، تو ہم میں سے ہر انسان خود دوسرے کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ اگر ہم دوسرے کی خیر خواہی کریں گے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالیں گے کہ اس کی خیر خواہی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک انسان اچھا کردار کا حامل بن جاتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ اس کی عزت کرتے ہیں، اللہ اسے اچھا سمجھتے ہیں، پھر اس وقت اللہ جبریل کو بلاتے ہیں، اے جبریل ادھر آؤ۔ وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں لبیک یا رب العالمین، اے دونوں جہانوں کے مالک میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں جبریل میں فلاں بندے کو اچھا سمجھتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم بھی اس کی عزت کرو۔ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ آسمان کی ساری مخلوق میں جو ساری مخلوقات سے زیادہ ہیں، ان میں اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں، اللہ فلاں شخص کو اچھا سمجھتا ہے، اللہ اس کی عزت کرتا ہے، تم بھی اس کی عزت کرو۔ اور یہ اثرات دنیا میں آتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک عالم دین ہیں، آپ ایک قاری قرآن ہیں، آپ ایک شیخ الحدیث ہیں، آپ معاشرے کی کسی بھی اکائی پہ بیٹھ کے اگر لوگوں کے ساتھ خیر کرتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا۔ اور یقین جانیے آج اس گئے گزرے دور کے اندر بھی کوئی بھی صاحب کردار انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے، عام جنازوں میں ہم اس لیے حاضر ہوتے ہیں، یہ ہمارا رشتہ دار تھا، یہ ہمارا دوست تھا، ہمارا کاروباری شراکت دار تھا، یا اس کے ساتھ معاملے ہوتے تھے، لیکن ایک نمازی، ایک متقی اور نیک انسان کے جنازے میں لوگ صرف اس لیے جاتے ہیں یہ اللہ کا بندہ تھا۔ اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ ہمیں بھی اللہ کا بندہ اس وقت کہا جائے گا، اس وقت لوگ کہیں گے یہ واقعتاً اللہ کا بندہ ہے جب ہم دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے، اس کے مال میں سے خیانت نہیں کریں گے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں بھی کوئی کہے گا یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھا حق مسلمان کا مسلمان پہ یہ ہے، جب چھینک آئے تو اللہ کی تعریف کرے۔ کیوں کرے؟ اس لیے کہ چھینک جب آتی ہے اس وقت آتی ہے جب دماغ کے اندر مختلف کلاٹ جمع ہونے شروع ہوتے ہیں، اور یہ چھینک کے آنے سے وہ سارے ڈیزارو ہوتے ہیں، انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو حکم یہ ہے کیا کہے؟ الحمدللہ، تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زندگی بخشی۔ اور دوسرے کو یہ حکم ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرو، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ ہمیشہ رحم کرے۔ پھر اسے حکم ہے کہ تم، جس نے تمہارے لیے اللہ سے رحم کی دعا مانگی، یرحمک اللہ، تجھ پہ اللہ رحم کرے، اب تم کہو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت بھی دے اور تیرے سارے معاملات کی اصلاح بھی فرمائے۔ اور آج اگر ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم مذاق میں بات اڑا دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کسی نے یاد کیا ہے مجھے، یہ سب بیہودہ باتیں ہیں۔ اسلام نے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان پر مسلمان کے حقوق بیان کیے ہیں، ان میں چوتھا حق جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور اس کے جواب میں دوسرا انسان یرحمک اللہ کہے، اور پھر وہ جسے چھینک آئے وہ اس کے لیے دعا کرے۔ آپ دیکھیں جب ہم ایسی خیر خواہی کریں گے کہ ایک شخص وہ ایک تکلیف اور اذیت سے بچا، اس نے اللہ کی تعریف کی، دوسرے کے دل میں فوراً احساس ہوا، اس نے اسے دعا دی یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کر دے۔ بھائی ہم تو دوسرے کی موت پہ ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں،
کہتے ہیں یہ مرے تو ہماری جان چھوٹے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہر دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کا نہیں سوچتے. اگر ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کے متمنی ہوں تو پھر زبان سے دعائیں نکلتی ہیں ایک دوسرے کے لیے. زبان سے خیر کے کلمات نکلتے ہیں. آج یقین جانیے ہم اپنے روزمرہ معمولات میں دیکھ لیں، کیا دوسرے مسلمان کے لیے خیر کی بات ہماری زبان سے نکلتی ہے؟ ہر وقت گلا شکوہ اور اس کی زیادتیوں کی باتیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں کو میں نے مال دیا اس نے پیسے ہی نہیں دیے، فلاں کا میں نے یہ کام کیا اس نے میری اجرت نہیں دی. اس طرح تو کبھی بھی ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں ہوگی. اس لیے خیر خواہی کے لیے خیر خواہی کرنی پڑے گی. اگر ہم اس بات کے متمنی ہیں کہ لوگ میرے ساتھ خیر کریں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ خیر کرنی چاہیے. تو پھر یقینی اس کا جواب یہ آئے گا. آپ دیکھیں نا، فطرت ہے، گیند کو جیسے ماریں گے ویسے وہ پلٹ کے واپس آتا ہے. اسی طرح عمل جو کریں گے، برا کریں گے تو پلٹ کے برا آئے گا، اگر اچھا کریں گے تو پلٹ کے اچھا آئے گا. یہ اللہ کی فطرت ہے. ہمیں اس فطرت کو سمجھنا چاہیے. ہمیں صرف اپنے مفادات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، واللہ اگر دوسروں کے مفادات کو مد نظر رکھیں گے تو اللہ ہمارے مفادات کو تحفظ فرمائے گا. ایک دفعہ کی بات ہے، ایک دوست ہمارے گجرانوالہ کے مدینہ منورہ میں ان کی یہ فریج ایئر کنڈیشن کی مرمت کی دکان ہے. اس ایریے کو جس طرح ہمارا سمال انڈسٹری اسٹیٹ ہوتا ہے نا، اس طرح وہ اسے صناعیہ کہتے ہیں. یہاں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا کام کرنے کے ادارے بنے ہوئے ہیں. میں اس کے پاس بیٹھا، باتیں ہوتی رہی تو اچانک مجھے کہنے لگا، وہ سامنے دیکھو، ایک انتہائی ضعیف آدمی، اس نے سبزی کی دکان ڈالی ہوئی ہے اور وہاں لائن لگی ہوئی ہے. وہ کہنے لگا جب اس نے دکان شروع کرنی تھی نا تو لوگوں نے کہا یہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، یہاں تم سے سبزی کون خریدے گا، کہاں دکان ڈال رہے ہو. کہا جب لوگوں نے اس سے یہ بات کی تو اس نے کہا توکلت علی اللہ، میں اللہ کے بھروسے پہ کر رہا ہوں. کہتا ہے کبھی اس بندے نے خود کسی کو تول کے نہیں دیا، لوگ خود تول کے لے جاتے ہیں، اسے پیسے پکڑاتے جاتے ہیں. اللہ پہ توکل تو کر کے دیکھیں. ہم دنیا میں کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں جہاں رزق کی توقع بھی نہیں، اللہ چھپر پھاڑ کے رزق عطا کرتا ہے. اس لیے جو اللہ نے اصول اور قانون بنائے ہیں انہیں اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں خیر آئے گی. تو چوتھا حق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ چھینک کا جواب دینا ہے. اور یہاں نبی کریم نے ایک تلقین بھی فرمائی. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس، اللہ چھینک کو پسند کرتا ہے. وَيَكْرَهُ التَّسَاوُبُ، یہ جمائی کو ناپسند کرتا ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر چھینک آئے تو فحمد اللہ، پھر اللہ کی تعریف کرو. فحق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اس بات کا حق ہے، سمعہ، جب وہ سنے تو پھر اس کا جواب دے یرحمک اللہ. اور پھر فرمایا یہ جو جمائی ہے اسے روکنے کی کوشش کرو، کیونکہ جب جمائی لے کے آواز نکالتے ہو نا آ کی تو شیطان ہنستا ہے کہ میرا کام ہوا ہے. اس لیے جمائی کو روکو. اور چھینک لینے وقت نبی کریم اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیتے یا کپڑا آگے رکھ لیتے کہ دوسرے انسان کو اس کی وجہ سے اذیت نہ ہو. آپ انسان کے احساسات کا اتنا خیال فرماتے کہ میرے کسی بھی عمل کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف اور اذیت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے
جو نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، جو نبی رحمت ہیں، انہوں نے جو رستے بتائے ہمارے لیے وہی خیر کے رستے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی سوچ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں حق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، ہاں ایک بات عرض کر دوں، اگر حالت نماز میں چھینک آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر انسان یہ جو ایک دوسرے کے مقابلے میں جواب دیتا ہے، جواب نہیں دینا چاہیے۔ ہاں یہ ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تھے تو حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھینک آئی تو انہوں نے کہا، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ نماز ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں کون بول رہا تھا؟ وہ ڈر گئے، خاموش رہے۔ آپ نے پھر پوچھا، نماز میں کون بول رہا تھا؟ وہ پھر خاموش رہے۔ نبی مکرم نے تیسری مرتبہ کہا، نماز میں کون بول رہا تھا؟ ڈرتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے چھینک آئی تھی، میں نے اس کے جواب میں یہ کہا، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حمدن کثیرن میں بہت زیادہ اس کی تعریفیں کرتا ہوں، طیبن مبارکن جو بڑا پاک اور بابرکت ہے، فی مبارکن علی اسی کی وجہ سے برکتیں ہیں، کما یحب ربنا ویرضا جس طرح میرا رب پسند کرتا ہے اور جس پہ راضی ہوتا ہے میں اتنی تعریف کرتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کلمات ایک دوسرے سے چھین رہے تھے کہ میں یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں لے کے میں پیش ہو جاؤں۔ یعنی اللہ کو اپنی تعریف کے معاملات اتنے پسند ہیں۔ پانچواں حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ اب بیمار پرسی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بیماری کے اندر ایک کرب ایک تکلیف میں مبتلا ہے۔ بیمار پرسی یہ نہیں ہے اسے جا کے اور خوفناک باتیں سنا دو، فلاں ایسے بیمار ہوا مر گیا، فلاں کے ساتھ ایسے ہوا، فلاں یہ ہوا، ایسا نہیں، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی بیمار کے پاس جاتے اسے تسلی دیتے، لا بأس طہورا انشاء اللہ، گھبرانا نہیں ہے، یہ جو بیماری تھی آئی ہے نا یہ تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ اب ایک بندہ بیماری میں بخار میں تپ رہا ہے، سر کے درد ہے یا اسے اور کوئی اذیت اور تکلیف ہے، تو ایسے حالات میں جب اسے کچھ کاڑس بندائی جائے گی تو اس کا دل حوصلے میں آئے گا۔ اگر اسے مرنے کا سناؤ گے تو پھر یقین جانیے بجائے کسی فائدے کے ہم اس کا نقصان کرنے چلے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو پھر اس کے پاس بیٹھو اور اس کے لیے دعا کرو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اس عظیم رب سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ وہ بیمار کے پاس 7 مرتبہ یہ کلمات اللہ سے التجان کہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا اگر اس کی وہ بیماری مرض الموت نہیں ہے، الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، اللہ اس بیماری سے اسے ضرور شفا عطا فرما دے گا۔ پہلے تو اسے تسلی دینی ہے، پھر اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب بیمار پرسی کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں من عاد مریضا او زار اخاہ لہ فی اللہ،
جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی شخص کے پاس صرف اس لیے گیا کہ یہ ایک نیک آدمی ہے، میں اسے ملنے کے لیے جاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، تمہاری دنیاوی اور اخروی زندگی مبارک ہو، تمہارا چل کے مریض کی عیادت کرنا تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارا ایک اچھے انسان کی ملاقات کے لیے جانا مبارک ہو، تم نے جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا۔ اگر اس حق کے مطابق اس مریض کے پاس جا کے کہیں گے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب کسی مریض کے پاس جاؤ اور وہ درد کرب سے کرا رہا ہو، وہ درد ویسے کسی بیماری کی وجہ سے ہو یا وہ درد زخم کی وجہ سے ہو، آپ نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کے اوپر دایاں ہاتھ رکھو، 3 دفعہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر 7 دفعہ کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد وتحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد وتحاذر۔ اللہ رب العزت اس تکلیف اس کرب سے اسی وقت اسے نجات دے دیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے معاملے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع، جب کوئی انسان بغیر کسی مفاد کے، کوئی رشتہ ناتا نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے ایسے ہے وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹ آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کیسی خوبصورت باتیں آپ کی زبان مطہرہ سے ہم تک پہنچائی، اللہ ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے کچھ سوال کیے، رمضان نہیں تھا، عام دن تھے، آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ ایک شخص کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے رکھا۔ وہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے کون ہے آج جو کسی مسلمان کے جنازے میں گیا ہے؟ پھر وہی شخصیت کھڑے ہوتے ہیں کہنے لگے انا یا رسول اللہ میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر پھر کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا، میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ چیزیں ایک دن کے اندر جمع ہو گئیں، اس نے روزہ رکھا، اس نے کسی کا جنازہ پڑھا، اس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، ہاں ایک یہ کہ تم میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کی تھی۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 چیزیں ایک دن میں جمع ہو گئی، اللہ رب العزت الا دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں ضرور داخل کر دیں گے۔ ایک دن میں 4 کام، اور صحابہ ایک سے ایک بڑھ کے، لیکن جنت کا حقدار کون ٹھہرے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو بات پوچھی کہا میں نے کیا، آپ نے پوچھا مسکین کو کھانا میں نے کھلایا، جنازہ پڑھا جی میں نے پڑھا، یہ مریض کی عیادت کی کہا میں نے کی، کہا روزہ کس نے رکھا کہا میں نے رکھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے رستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، چھٹا حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ماتا، جب کوئی مسلمان بھائی یا بہن فوت ہو جائے فاتبع، اس کا جنازے کی اتباع ضرور کرو۔ فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک بستی کے کچھ لوگ جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو سب بری،
لیکن اگر کوئی بھی اس مسلمان کے جنازے میں نہیں جاتا سب پہ گناہ ہے. تو جنازہ اگر پڑھنا ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم نے منہ ملازہ رکھنا ہے، رشتہ داری نبھانی ہے. جنازہ اس لیے پڑھنا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اس لیے جنازہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع جنازۃ المسلم ایمانا واحتسابا، جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان اور اپنا بھی محاسبہ کرتا ہے کہ آج یہ دنیا سے چلا گیا، مجھے بھی ایک دن جانا ہے، میں نے اپنی زندگی کیسی گزاری، اللہ کے حضور یہ کیا جواب دے گا اور میں کیا جواب دوں گا. احتسابا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا وَيَفْرُغُ مِن دَفَنِهَا، وہ اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دفن میں شامل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاتَيْن، اللہ اسے 2 قرات اجر عطا فرمائیں گے. پھر فرمایا کل قرات مثل احد، ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. جن لوگوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوا ہے انہیں تو اس کی ہیبت کا علم ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا یہ 1 کلومیٹر بلند ہے اور 6 کلومیٹر لمبا ہے، اس کا کتنا وزن ہوگا. جو ایک مسلمان جسے اس وقت دعاؤں کی اشد ضرورت ہے اور ممکن ہے ہماری اللہ سے التجا کی وجہ سے اللہ اس پہ درگزر فرما دے، اسے معاف کر دے، تو اگر کوئی مسلمان خیر خواہی سے جاتا ہے اور اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب کسی میت کا جنازہ پڑھو نا تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگا کرو. اور اس کے لیے دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے. اور جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگتا ہے، بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ایک ایسا وقت ہے کہ جنازے میں سینکڑوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہیں جنازے کی دعا آتی ہے. اکثر بھائی یہی سوال کرتے ہیں جنازے کی دعا نہ آتی ہو تو کیا پڑھنے؟ میرے بھائی نہ آتی ہو تو یاد کرنی چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے. جب تک نہیں یاد ہوتی کوشش کے باوجود ہم معذور ہیں، اللہ ہمیں درگزر فرمائیں گے. لیکن اگر ہم اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر مجھے بھی تیار ہو جانا چاہیے کہ جس طرح میں دوسروں کے جنازے پہ دھوکہ دیتا رہا میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو میرے عزیز بھائیو، یہ نماز جنازہ کے اندر اور اس کی تدفین اور دوسرے معاملات کے اندر اتنی بے اعتدالی ہے، اتنی خباثتیں بھر آئی ہیں کہ العیاذ باللہ یہ مسلمانوں کے مسلمان پر 6 حق تھے جو بیان کیے. یہ جنازے کے متعلق اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو کسی مجلس میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے. ہمارا فوت ہونے والا دنیا سے جا رہا ہے اور یہ آخری حق ہے جو ہم پہ ہے. اگر ہم وہ بھی سنت کے مطابق ادا نہ کر سکے تو وہ اس میت کے ساتھ بھی ظلم ہوگا اور ہم اپنی جان کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ رب العزت یہ جو حقوق بیان کیے ہیں، افشی السلام، سلام کو عام کرنا، ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جانا، وطعم الطعام، دوسرے کو کھلانا، اور تیسرا حق کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، چوتھا حق چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا، پھر اس کا جواب دینا، پانچواں حق مریض کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، چھٹا حق اگر مسلمان بھائی یا بہن فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا. یہ وہ حقوق ہیں جو ہر مسلمان کے ایک دوسرے اوپر ہیں، یہ قرض ہے جو ہمیں ایک دوسرے کا ادا کرنا ہے. اللہ ہمیں اس حق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کچھ گزارشات ہیں۔ ایک بھائی ہیں، انہوں نے کہا ان کے والد محترم حاجی یوسف صاحب جو گردے میں کی تکلیف میں مبتلا ہیں، بڑی سخت اذیت میں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ان کی بہن کا دل کا بائی پاس ہوا ہے، ہوش میں نہیں آئیں، اللہ اس بیٹی پہ اس بہن پہ رحم فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ان کی بیوی 3 سال سے بیمار ہے، اللہ رب العزت ان سب گھر والوں پر رحم فرمائے، انہیں آسانی پیدا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا 8 سال سے قرضے میں مبتلا ہوں، میرا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، دعا کریں اللہ میرے لیے غائبانہ مدد فرمائے۔ دیکھیں میرے عزیز بھائی، چاہے مزدوری کرنی پڑے کوشش کریں، کوشش پہ اللہ برکت ڈالتے ہیں، گھر بیٹھے ایسا معاملہ پورا نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے لیے آسانی کا رستہ پیدا فرما دے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے 3 سال سے بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، جتنے بھی رشتے آتے ہیں اللہ رب العزت آپ کی بیٹیوں پہ رحم فرمائے، اللہ ان کے لیے آسان رستے پیدا فرما دے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری التماس ہے میرے بیٹے کے میڈیکل کلیئر ہونے کی دعا کر دیں، اللہ سب بیٹوں کو ہر میدان میں ہر امتحان میں کامیاب کر دے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 اشروں سے خصوصاً جب سے موبائل عام ہوا ہے، نوجوان نسل لفظ السلام علیکم کو تقریباً بھول چکی ہے، اس جگہ لفظ اللہ حافظ لے لی ہے۔ خواتین ہوں یا مرد، جب بھی موبائل پر بات ختم کرتے ہیں تو اللہ حافظ۔ میرے بھائی اسی لیے تو یہ ساری گزارشات کی ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں، ان میں پہلا حق یہ ہے کہ السلام علیکم کہا جائے۔ یہ ایک بھائی نے مبہم سی بات لکھی ہے، مجھے علم نہیں، اگر یہ درست ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماڈل ٹاؤن کے ایک حاجی لوگوں کی جگہ پہ قبضہ کر کے فراڈ اور حرام کی کمائی کے پیسے سے مسجد بنوا کر کہتے ہیں میں نے صدقہ جاریہ کر دیا ہے۔ دیکھیں رزق حرام سے صدقہ جاریہ نہیں ہوتا، اگر واقعتاً ایسا ہے تو اس بھائی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے کہا ہے کہ وہ بیمار ہیں، ان کی درازی عمر اور ان کی صحت تندرست کے لیے اللہ سے دعا کریں، ان کے والد محترم کے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں خیر اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرما دے، اللہ ان پہ رحم کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب پہ بھی رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب کو دین کے رستے پہ چلا دے، اے اللہ ہم سب کو اچھا مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے آسانی کے رستوں کو کھول دے، اے رحیم و کریم رب، اے رحیم و کریم رب ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، اے اللہ دنیا کے معاش کو بہتر کر دے، اے اللہ آخرت کے جتنے معاملات ہیں اے اللہ اس میں ہماری رہنمائی فرما، اللہ رب العزت ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان مظلوموں کی مدد فرما، اے رحیم و کریم رب ہم سب پہ رحم کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔